بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں پاکستان بھر سے، بلکہ آپ کو خبریں دیں گے اور خاص طور پہ زمان پارک کی اطلاع دینی ہے آپ کو. زمان پارک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوتا رہا، اور کیا زمان پارک فتح کر لیا گیا ہے، کیا وہاں پہ وکٹری کا نشان یا وکٹری کا جھنڈا لگا دیا گیا ہے. یہ آپ سے کچھ چیزیں ہم شیئر کرنی ہیں، لیکن سب سے پہلے اس سے بھی اہم معلومات آپ سے شیئر کرتے ہیں. جو اس وقت پاکستان بھر میں جو آپریشن کلین اپ چل رہا ہے، اور ایک پاکستان تحریک انصاف کو، میں بلکہ اب پی ٹی آئی کو نہیں کہوں گا، پاکستان کے 70% عوام کو باغی قرار دے کے اور ان کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 70% عوام کتنا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے کوئی 16 کروڑ، 16 کروڑ سے زیادہ، 17 کروڑ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو باغی قرار دے دیا گیا ہے، ان کو شرپسند کہا جا رہا ہے، اور ان کو سیاسی بغض کی بنیاد پہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے. یعنی جو منارٹی ہے وہ میجارٹی کو، اقلیت اکثریت پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پاکستان کے نہتے عوام کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد، ہر ایک چہرہ ہمارے سامنے ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اور سارا کچھ سیاسی انتقام کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. آج سے تقریباً 26 سال پہلے ایسے مناظر خوفناک مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے تھے بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان، ڈھاکہ اور چڑاگانگ اور بنگلہ دیش کی گلی بازاروں میں. جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا، اس کے محلوں میں، اس کی شاہراہوں پہ، اس کے تعلیمی اداروں میں، وہاں کی وکلا کے ساتھ، وہاں کے سماجی لوگوں کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ، یہ اس وقت 1971 میں ایسے مناظر ہم نے دیکھے تھے. ایک بدترین قسم کا آپریشن کیا گیا تھا، بدترین قسم کا آپریشن کیا گیا تھا، اور اس میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی تھیں، مہا درجے کی. اور پوری دنیا جو ہے اس نے ان کے ہوش اڑ گئے تھے. اور جب تک وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہوئی تھیں، جب تک وہاں پہ ایک ملٹری آپریشن نہیں ہوا تھا، جب تک وہاں کے پرامن سیاسی لوگوں کے ساتھ سیاسی مذاکرات ہو رہے تھے، سیاسی ڈائلاگ چل رہا تھا، اور ان کو سیاست کے اندر رہ کے، قانون اور آئین کے اندر رہ کے ان کے ساتھ بات چیت کی جا رہی تھی، تو کوئی بھی دنیا میں باہر کوئی آواز نہیں اٹھی تھی، اور وہ اس کو اندرونی معاملہ قرار دے رہے تھے. پاکستان کے اس وقت کی صورتحال، مشرقی اور مغربی پاکستان، اور مشرقی پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا تھا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اس وقت تک اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا تھا. لیکن جیسے ہی وہاں پہ ایک فوجی آپریشن ہوا اور وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، خواتین کی عصمتیں پامال ہوئیں، اور وہاں پہ ایک لاقانونیت اور ایک کیوس کیا گیا، اور گلی گلی محلے محلے یہ آپریشن جب ہوا، اور ایک اقلیت نے، مغربی پاکستان کی ایک منارٹی نے ایک میجارٹی کو، جو کہ مشرقی پاکستان میں تھی اور ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی تھے، ان کے خلاف یہ آپریشن لانچ کیا. تو اس کے بعد وہاں پہ ایک بغاوت، پہلے انتقام، پہلے نفرت، اس سے بھی پہلے غصے سے بعد پھر نفرت کے بعد پھر انتقام، اور وہاں پہ ایک لاوا پک رہا تھا جو پہلے ہی. اور جو اچھے لوگ تھے وہاں کے، وہ بتا رہے تھے کہ نہیں، ہمیں پاکستان کے ساتھ ہی رہنا ہے، شیخ مجیب صاحب درست نہیں کہہ رہے، عوامی لیگ درست نہیں کہہ رہی. وہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن جب وہاں پہ ہوا فوجی آپریشن، اور اس آپریشن کے بعد پھر وہ جو آوازیں تھیں، جو مثبت آوازیں تھیں، جو متحدہ پاکستان کو متحد رکھنے چاہتی تھیں، جو اس کا سیاسی حل تلاش کرنے کی کوششیں کر رہی تھیں، وہ تمام آوازیں جو ہیں وہ معدوم ہو گئیں اس فوجی آپریشن کے بعد، اور اس بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بعد، اور خواتین کی عصمت دری کے بعد. وہ آوازیں بہت پیچھے چلی گئیں، ان آوازوں کو پھر بولنے کا موقع نہیں ملا. اور اس کے بعد پھر نہ صرف عالمی طاقتوں کو اس میں مداخلت کا موقع ملا، بلکہ وہاں پہ اقوام متحدہ میں روس، امریکہ، چائنا، سب کے سب، اور چائنا کو بھی خاموش ہونا پڑا جو کچھ ہم نے مشرقی پاکستان میں کیا تھا. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کوئی سبق نہیں حاصل کیا گیا. اس کے بعد پھر معاملات ہمارے ہاتھ سے نکلتے گئے، اور ایسے نکلے کہ پھر کچھ بھی نہ بچا، اور ہمارا ایک اکثریت حصہ آبادی کے اعتبار سے مغربی پاکستان سے بڑا حصہ جو ہے وہ الگ ہو گیا، اور وہاں پہ ایک بہت بدترین قسم کا فوجی سرنڈر ہوا. عالم اسلام اور پوری دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا سرنڈر کبھی نہیں ہوا کہ 90,000 فوجی جو ہے ہمارے، وہ سرنڈر کریں، اور ہمارا کمانڈر جو ہے وہ پستول دشمن ملک کے کمانڈر کے حوالے کرے، اور ایک سرنڈر پیپر پہ سائن کرے.
یہ ہوا، اور یہ اس وقت ہوا جب وہاں پہ سیاست کے دروازے، ڈائلاگ کے دروازے بند کر دیے گئے، اور الیکشن کا ووٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا، اور مزید یہ کہ پاکستان وہاں کے اکثریت کی رائے کو نہیں مانا گیا، اور ان کا حق رائے دہی، ان کے ووٹ کے حق کو تسلیم نہیں کیا گیا، تب یہ ہوا، اور یہ سب کچھ اقتدار کے لیے ہوا، اور اقتدار اور صرف اقتدار اور صرف اقتدار۔ پاکستان پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں جیت چکی تھی، لیکن اقتدار شیخ مجیب کو جانا تھا، اور شیخ مجیب نے وزیر اعظم بننا تھا، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا تھا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہ ان کو اقتدار نہیں دینا۔ اس کے بعد دوسرا کردار تھا یحییٰ خان، جو کہ اس وقت فوج کی قیادت سنبھالی ہوئی تھی، اس نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اقتدار شیخ مجیب کو نہیں دینا، اور یہ کچھ ہوا کہ ہم دو لخت ہو گئے۔ 1971 کے بعد کا یہ 1971 کے بعد یہ بدترین آپریشن ہو رہا ہے پاکستان میں، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور 15,000 کے اس وقت سیاسی قیدی جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی ہے، اس سے پہلے زمان پارک، کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کو صبح سے لے کے شام تک ایک ہی کام ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جائے، اور وہ ٹوٹ رہی ہے، اور اس کے بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ٹکٹ ہولڈر واپس جا رہے ہیں، ٹکٹیں واپس کر کے جا رہے ہیں، اور سب کا ایک ہی اسکرپٹ ہے، ایک ہی 4 پوائنٹ ہیں، اور 4 پوائنٹ کریں آپ بری الذمہ تمام الزامات سے، نہ آپ سے کور کمانڈر ہاؤس کا پوچھا جائے گا، نہ ریڈیو پاکستان کا پوچھا جائے گا، نہ جناح ہاؤس کا پوچھا جائے گا، نہ کوئی اور بات پوچھی جائے گی، آپ کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا، جیل سے سیدھا آپ آئیں پریس کانفرنس میں، اسکرپٹ وہاں پہ اوکے کریں، سیدھا اپنا جو بھی مقامی نیشنل آپ کا پریس کلب ہے، لاہور پریس کلب ہے، اسلام آباد پریس کلب ہے، کراچی پریس کلب ہے، کوئٹہ پریس کلب ہے، پشاور پریس کلب ہے، ملتان پریس کلب ہے، بہاولپور پریس کلب ہے، کسی بھی قریب ترین پریس کلب میں پہنچیں، وہاں پہ اعلان کریں، آلریڈی وہاں پہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، DSNGs ہوں گی، لائیو کوریج کی وہاں پہ اہتمام کیا ہوگا، اور آپ نے صرف جا کے 5 لائنیں پڑھنی ہیں، اور آپ تمام تر الزامات سے بری، آپ کی غداریت ختم، آپ کی شرپسندیت ختم، آپ کی عسکریت پسندیت ختم، آپ کو کلین چٹ ملے گی، اور آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں گے۔ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب پیرل کیا اس کا کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ کیا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی اثر نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم دائم ہیں، بیٹھے ہیں، زمان پارک میں ہیں، اور وہاں پہ آج ان سے وکلا کی بڑی تعداد نے شرکت کی، ان سے ملاقات کی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جڑ گئے، اور اب ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ، ایک لاٹ ختم ہوگی، دوسری آ جائے گی، دوسری ختم ہو جائے گی، تیسری آ جائے گی۔ پچھلے جب سے یہ رجیم چینج آپریشن کا سلسلہ شروع ہوا بذریعہ عدم اعتماد، ہر موو جو ہے، ہر روز یہ کہا گیا، اور ہر ایونٹ کے بعد یہ کہا گیا، تحریک عدم اعتماد سے پہلے سے لے کے اور آخر تک، یعنی کہ 9 مئی تک، اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے، ہر ایونٹ پہ یہ کہا گیا کہ بس یہ آخری ہے، اس کے بعد عمران خان ختم، پاکستان تحریک انصاف ختم، لہٰذا اس کے بعد ہم اپنے مفتوحہ علاقے جو ہیں وہاں پہ ہم اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو ہر ایونٹ کے بعد عمران خان کے ساتھ پاکستان کے عوام زیادہ جڑ جاتے ہیں، پاکستان کے عوام زیادہ جڑ جاتے ہیں، اور 9 مئی کے بعد بھی، 9 مئی کے بعد کا جو سروے آیا ہے، لیٹسٹ آیا ہے، اس میں بھی پاکستان کے عوام عمران خان صاحب کو زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ دوغلا پن کہا گیا پچھلے 35-40 سال سے، 40 سال سے جو داستان سنائی گئی پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے عوام سن کے وہ جوان ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، اور جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، انہوں نے ایک ہی بات سنی، اور وہ یہ تھی کہ یہ جتنا بھی ٹولہ ہے، کرپٹ ٹولہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد، یہ کرپٹ ہے، یہ سیکورٹی رسک ہے، یہ ملک کے لیے خطرہ ہے، انہوں نے ملک کو لوٹا، برباد کیا، بیرون ملک جائیدادیں لے گئے، اور یہ عدالتی فیصلے بھی موجود، سب کچھ موجود، ڈیلیں کی، ڈیل کر کے واپس گئے، ڈیل کر کے واپس آئے، پھر ڈیل کر کے گئے، پھر ڈیل کر کے واپس آئے، یہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد کی داستان، اور پچھلے 40 سال سے پاکستان کے عوام سن رہے ہیں۔ جو بچہ تھا وہ بڑا ہو گیا، جو بڑا تھا وہ جوان ہو گیا، جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا، جو بوڑھے تھے وہ قبروں کو چلے گئے۔ تو اس لیے اب پاکستان کے عوام جو ہیں وہ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنن فانن، ایک رات ایک پلک جھپکنے میں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ پوتر کیسے ہو گئے۔ تو لہٰذا آپ جتنی بھی کوشش کریں گے کامیاب نہیں ہوگی، اور پاکستان کے عوام، یہ اب لڑائی عمران خان کی نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی لڑائی ہے۔ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ پہلے لڑائی تھی سیاست کی، پہلے شیخ مجیب کی، پہلے تھی لڑائی پاکستان ورسز پاکستان، یعنی کہ وہ تھی کہ ان کو علیحدگی پسند کہا جا رہا تھا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، ان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، اور شیخ مجیب مسلسل کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ایسی بات نہیں ہے، میں سچا ہوں،
میں صرف سیاسی حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں، اس کو باغی قرار دیا جا رہا تھا، اس کو غدار قرار دیا جاتا تھا، اس کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، بڑی بڑی سازشوں کے پلان انفولڈ کروائے جا رہے تھے اور ٹرائل کیے جا رہے تھے، جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا اور ان کو باغی اور غدار قرار دے کے سزائیں سنائی جا رہی تھیں۔ لیکن مشرقی پاکستان میں جب عملاً آپریشن ہو گیا تو انہوں نے وہ سب کچھ صحیح مانا جو شیخ مجیب کہہ رہا تھا، اور شیخ مجیب کی بات کو صحیح مانا اور انہوں نے اس کو اپنا بابا سمجھا، اور پھر وہ اپنا وطن لے گئے اور ہمیں سرنڈر کرنا پڑا۔ اب بھی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ووٹ مانگ رہے ہیں، ووٹ کا حق مانگ رہے ہیں، اپنا حق رائے دہی مانگ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں مانگ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں اور الیکشن کروا کے ہمیں ہمارا حق دے دیں، ہمیں جسے چاہیں گے ہم منتخب کر لیں گے، لیکن ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو فیصلے ہیں وہ اور 14 جماعتی حکمران اتحاد ان کی سروائیول کی جنگ ہے، اور سروائیول کی جنگ میں وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو گئے تو ہم نہیں ہوں گے، اور ہم نہیں ہوں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب ہوں گے، الیکشن کروائیں، سب ہوں گے، سب اکٹھے بیٹھ کے چلیں گے، سب ایک دوسرے کے ساتھ گپیں شپیں لگائیں گے، اور کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا سسٹم اور پاکستان کی جوڈیشری اتنی مضبوط ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گی، بلکہ اس وقت پاکستان کی جوڈیشری ہے وہ انڈر سٹریس ہے، وہ انڈر سیج ہے، وہ محاصرے میں ہے، وہ اس وقت مصیبت کا شکار ہے، اور اس کو بھی میں کہوں گا اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو بھی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو بھی، ہائی کورٹس کو بھی ذرا ہمت پکڑیں۔ میں تو یہ بلکہ آئیڈیا دوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان تمام آنریبل ججز کو لیں، ہائی کورٹس کے سارے ججز کو بلائیں، شاہراہ دستور پہ سارے بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کے پوری کی پوری جوڈیشری، پانچوں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان آئے، شاہراہ دستور پہ بیٹھیں، عدالت لگائیں، کھلی عدالت لگائیں، اور پتہ چل جائے گا کون سے جج ان کے ساتھ ہیں اور کون سے جج ان کے خلاف ہیں۔ پتہ چل جائے گا کہ اس وقت آئین پاکستان کو کون دیکھ رہا ہے، بنیادی انسانی حقوق کا محافظ کون ہے اور کون اس کا مخالف ہے۔ تمام یہ ایک کام کر لیں، کیونکہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے، سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے، یہ آئین اس کو طاقت دیتا ہے۔ جب تمام ہائی کورٹس کے، چاروں ہائی کورٹس کے ججز آئیں گے اور سپریم کورٹ کے 15 ججز ہوں گے، وہ جب بیٹھیں گے تو وہ شرح دستور پہ، میں کہتا ہوں سڑک پہ بھی بیٹھیں گے تو قوم ان کی طرف دیکھے گی اور پوری قوم ان کی طاقت بنے گی۔ یہی کام کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب اب یہ آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے خطاب کر کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ رانا صاحب نے رات کہا، پریس کانفرنس کی، وہ پریس کانفرنس کافی الارمنگ تھی، اور اب واقعتاً اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ جو جیل میں خواتین قید ہیں ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا جا رہا ہے یا برا سلوک ہو چکا ہے، اور جب وہ رہا ہوں گی تو وہ باتیں، وہ جو زیادتیاں ہیں وہ باہر آ کے بتائیں گی، اور یہ انسانی حقوق کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس کو دیکھیں گے۔ یہ بات ایک ذہن میں رکھیے کہ ہمارا معاشرہ بہرحال مشرقی ہے اور اسلامی بھی ہے، اور وہ اس طرح کی چیزوں کو شاید ہی قبول کرے، کیونکہ یہ نفرت جو ہے یہ بہت پھیل چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے، زمان پارک میں بیٹھا ہے بندہ، وہ چیلنج کیا ہے اس نے یہ چیلنج یہ کیا ہے کہ جناب آپ نے 2 ہفتے اور لے لیں۔ انہوں نے کہا 2 ہفتے اور لے لیں، 2-3 ہفتے، جتنے لوگ آپ نے توڑ لیں پاکستان تحریک انصاف کے، جتنے سارے لوگوں کو لے کے جانا لے جائیں، اور جب آپ سمجھیں کہ اب عمران خان اکیلا ہو گیا اور پاکستان تحریک انصاف اب ختم ہو گئی ہے، اس وقت آپ الیکشن اناؤنس کر دیں۔ میں وہ الیکشن کا بھی انتظار کر رہا ہوں اور وہ الیکشن کے بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس وقت معاملہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، عمران خان کا نہیں ہے، ملک کا ہے، اور ملک اس وقت آگے جائے گا جب پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا، جب ایک مضبوط حکومت آئے گی، اور وہ الیکشن کے بعد آئے گی۔ یہ سب کچھ ہمارے دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں، چائنا بھی کہہ رہا ہے، سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے، UAE بھی کہہ رہا ہے، امریکہ بھی کہہ رہا ہے، برطانیہ بھی کہہ رہا ہے، یورپ بھی کہہ رہا ہے، تمام ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ الیکشن کی طرف جائیں اور جمہوری حقوق بحال کریں، جمہوریت کی طرف جائیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ایک اور بات، آج لبرٹی میں یوم تکبیر منایا گیا، تو پہلے تو ذرا یوم تکبیر والوں کا حال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے، اور اس میں بے شمار خاموش مجاہد ہیں، بے شمار خاموش مجاہد ہیں، انہوں نے بنایا تھا، تو ہم نے ڈاکٹر AQ خان کو بھی جنرل پرویز مشرف نے معاف نہیں کیا، جنرل پرویز مشرف نے ڈاکٹر AQ خان کو بھی، محسن پاکستان کو بھی معاف نہیں کیا تھا، اور ان کو بھی کٹہرے میں لایا تھا، اور بہت وہ ایک الگ داستان ہے۔ تو بہرحال وہ محسن پاکستان جو تھے، وہ بھی تقریباً جو تھے نظر بندی کی حالت میں ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن ان کا جو جنازہ تھا اس کو عمران خان صاحب نے اسٹیٹ فنرل کہا اور درجہ دیا، ریاست نے اس کی آنر کی، جنرل پرویز مشرف نے اس کو ڈسکریس کرنے کی کوشش کی، بلکہ کیا،
لیکن عمران خان صاحب نے اس کے لیے اسٹیٹ فیونرل کا ان کا اعزاز کیا اور ان کو تمام گھن گرج کے ساتھ اور مسلح افواج کے سلوٹ کے اور پاکستان کے قومی پرچم میں ان کو دفنایا گیا تھا اور ان کی خدمات کو سیلوٹ کیا تھا۔ ہم نے اپنے کسی بھی محسن کو معاف نہیں کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے محترمہ فاطمہ جناح، لیاقت علی خان سے لے کے آنے والے تمام کو معاف نہیں کیا۔ محسنین پاکستان کو بھی معاف نہیں کیا، اور ہم نے اپنے وزراء اعظم کو بھی، پاکستان کے منتخب نمائندوں کو بھی معاف نہیں کیا، اور ہم نے اپنے جرنیلوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے اپنے جرنیلوں کو بھی معاف نہیں کیا، اور جس نے بھی پاکستان کی آواز اٹھائی ہے اس کو فارغ کر دیا گیا۔ تو محلاتی سازشوں سے بھرا پڑا ہے ہمارا ملک، ہماری تاریخ۔ تو بہرحال جی، عمران خان صاحب نے چیلنج کر دیا ہے، اور لبرٹی چوک میں آج آپ کو بتا دوں، چلیں اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا کہ جو کچھ وہاں پہ ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔